طور پر جو میرے سیالکوٹ سے ہمارے وزیر دفاع صاحب خواجہ صاحب، وہ شاید لندن گئے ہیں. لندن میں انہوں نے ایک بھرپور ظاہر ہے ایک تقریر کر ہماری ہے وہ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے جو لوگ مذاکرات پر راضی نہیں تھے وہ مذاکرات پر راضی ہو گئے. حالات کا اور وقت کا جبر ہے کہ جو چیزیں جن کے اوپر وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. اسمبلی میں شہباز شریف آتا تھا تو پشت کر کے بیٹھ جاتا تھا عمران خان ہماری طرف اور شہباز شریف کی طرف. تو اور کوئی وجہ نہیں ہے، حالات کا جبر ہے. اس میں کوئی خلوص یا سنسیریٹی ڈھونڈنا جو ہے وہ وقت کا ضائع کرنے کے برابر ہے. اس میں خلوص مت ڈھونڈیں. طلال چودھری صاحب ون اینڈ اونلی، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات سامنے پیش آتے ہیں تو ضرور کامنٹ کرتے ہیں. یہ مذاکرات بھی جو ہے یہ اگر کسی دھونس دھمکی سے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی این آر او کے لیے ہوں گے تو پاکستان کے لیے ہوں گے، پاکستان کے مسائل کے لیے ہوں گے، پاکستان میں کی اکانومی کے لیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ہوں گے. کسی این آر او پہ یا کسی بغاوت کی معافی کے لیے یا کسی 190 ملین جیسی بڑی ترین پاکستان کی تاریخ کی کرپشن کی معافی کے لیے نہیں. اس سے پہلے آپ نے حسن دیکھا کہ وہ اچھی لوگ بات کر رہے ہیں ماحول کی بہتری کے لیے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جب پتہ چل رہا ہے کہ بات ہونے جا رہی ہے، کوئی بیٹھنے جا رہے ہیں اور اس بات میں کسی کو شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ضروری ہے سیاسی ٹمپریچر کو نیچے لانے کے لیے، یہ بیانات غیر ضروری آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ نہیں چلتا ہے سیاست میں. اس سے اگر مذاکرات کو متاثر اگر ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات سے تو میرے خیال سے پھر تو مذاکرات پائیدار نہیں ہونے جا رہے ہیں. ماحول کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں ان کو وہ سیاست کر رہے ہیں نا، وہ مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے. ان کی رائے ہے، لیکن یہاں پر جن کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات میں دونوں اطراف سے، دونوں فریقین کے درمیان، وہ یہ لوگ ہیں. اب بنیادی طور کے اوپر اگر شہباز گل کی بات کر لیں، باہر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ سپوائل کرنے کی کوشش کرے گا تو جو یہ لوگ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہیں ڈسون کر دینا اس کو. فواد چودھری کو بھی ڈسون کر دیا تو کر دیں ڈسون اس کو بھی، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. یا وہ عادل راجہ کو بات کرتا ہے تو یہ بھی اس کو کرنا چاہیے، ڈسون کرنا چاہیے ان کو. تو میرے خیال سے عادل بھگوڑا ہے ایک بندہ یہاں سے، ایک کورٹ اس کا کیا کیا تھا، کورٹ مارشل کر کے اس کو جو ہے وہ اس کے میجر کا عہدہ بھی ختم کر لیا تھا، رینکس واپس لے لیے تھے. فواد صاحب تو خود آپ کو پتہ نہیں ان کا تو ظاہر ہے، فواد صاحب تو ایک ریزنیبل آدمی تھے لیکن ان کے خلاف بھی ایک سازش ہو گئی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مذاکرات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے نازک ہیں، اتنے فرجائل ہیں کہ کمیٹیز کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے جو ہے ان سے ان کے اوپر امپیکٹ آ جائے گا، تو پھر امید نہ رکھیں مذاکرات سے. لیکن میرے خیال کے مطابق، جو میری ذاتی رائے ہے، یہ مذاکرات اتنے شارٹ نہیں ہوں گے. یہ مذاکرات کرنے کے لیے جیسے لوگ بیٹھے ہیں، یہ لوگ اکثر، مجھے یاد ہے 20ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، تو وہ 20ویں آئینی ترمیم ہمارا خیال تھا کہ 2 دن میں 3 دن میں معاملات طے ہو جائیں گے. وہ پھر 3 دن جو ہے وہ چلتے چلتے جناب رات 11 بجتے تھے، اور پھر بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے لیکن ہم دوبارہ جو ہے وہ ہماری ہونی ہے، نشست ہونی ہے. پھر دوسری تیسری بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ بحال رہے گا. جو بات کی ایک چھوٹی سی بات، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا جو حسن بھائی نے بات کی ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح چلتا ہے. لیکن یہ جو امیجیٹ حکومتی عہدیدار ہیں نا، جو واقعی حکومت چلا رہے ہیں، کابینہ ان کو ایسے موقع پہ خیال کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، عارف علوی صاحب نے، سابق صدر، انہوں نے بھی بات کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اپنی پارٹی کی ڈیمانڈز کے حوالے سے. سنیے. عمران خان کی رہائی کی بات ہو، جو ہمارے اکابرین گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، مینڈیٹ ریٹرن کرو. اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز دوبارہ ہوں گے تو الیکشنز کی تاریخ دو. یہ ڈیمانڈز تو سامنے چوہدری صاحب آ رہی ہیں. آپ نے کہہ دیا تو میں کافی ہوپفل ہوں. ظاہر ہے آپ کے ذرائع کافی شدید قسم کے، آپ کو پتا ہے، کنیکٹڈ ہیں ہر جگہ کے اوپر. سو آپ کو یہ جو اسپوائلرز ہیں، ظاہر ہے کوشش تو ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. جن کا فائدہ معاملات کو اسپائل کرنے میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس اسی طرح لڑائی شڑائی چلتی رہے تو انہوں نے منڈا جڑا تواڑے. میں کسی دن نا خاور گمر صاحب آپ کی اجازت سے، جن کے ساتھ سیریس ڈیسیشن میکرز مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ جنہوں پنجابی لیکن آخری نکے تے پہنچے نہیں، اس میں کوئی ایک نکتہ ہے جس پر تھوڑی سی تو وہ اس کی بنیاد پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس چیز کا ادراک جو ہے ہو گیا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کی
پاکستان کا وجود جو ہے ان کے مرہون منت ہے، اور مسلح افواج جو ہیں ان کو پوری پاکستانی قوم جو ہے نا، آخری پاکستانی بندے کا بھی اعتماد ضروری ہے، اور اس کے لیے بڑی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو جو مطالبے ہیں ان کو سنجیدگی سے قبول کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو واضح ہوگی بات کہ نہیں؟ جی نا، اچھا صاحب ہوگی۔ ناظرین دیکھیں، ایک بات تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ظاہر ہم راولپنڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے بار بار سیاستدانوں کے ساتھ کہ اپنے معاملات جو ہیں آپ آپس میں سیاست کریں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے۔